میں اعجاز احمد، ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف اردو، ایس ایس میموریل کالج رانچی۔ میرے آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے مومن کی شاعری۔ یہ سیمسٹر 6 کور پیپر 13 کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ مومن کا پورا نام حکیم خان مومن تھا۔ انہوں نے اس وقت شاعری شروع کی جب ذوق اور غالب کے اشعار کا جادو لوگوں کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ ذوق مغلیہ دربار سے وابستہ تھے اور بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے۔ ذوق کی شاعری جادو بیانی اور غالب کی شاعری معنی آفرینی کے لیے مقبول تھی۔ ان دونوں کے درمیان اپنی شناخت قائم کرنا مومن کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا، لیکن انہوں نے اپنی الگ راہ نکالی جو ان دونوں شاعروں سے جدا تھی۔ مومن کی شاعری میں نہ تو ذوق کی طرح پرشکو الفاظ اور بیان کی بازیگری ملتی ہے، نہ غالب کی طرح استفہامیہ اور فلسفیانہ انداز ملتا ہے۔ مومن کی شاعری کی خصوصیت وہ انداز بیان ہے جو بظاہر سیدھا سپاٹ ہے، لیکن اس میں ساتھ ساتھ معنی کی ایک اور دنیا بھی آباد رہتی ہے۔ شعری حیت کی سب سے بڑی خوبی الفاظ کی کفایت شعری ہے۔ الفاظ کے انتخاب اور استعمال میں بڑے شاعر بہت احتیاط برتتے ہیں۔ الفاظ کی نزاکت، اس کی تہذاری، اس کی موسیقیت اور معنویت سب کچھ ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ ایک بڑا شاعر الفاظ اور شعری ساخت کے انتخاب میں اپنا کمال دکھاتا ہے۔ مومن کی غزلوں میں یہ خصوصیت صاف طور سے دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ اشعار دیکھیں۔ بے وفا کہنے کی شکایت ہے تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ کیوں سنے عرض مستر مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ کیوں سنے عرض مستر مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ یہ سارے اشعار چھوٹی بحروں میں ہیں۔ انداز بیان بھی بظاہر بالکل سپاٹ ہے، الفاظ بھی عام فہم ہیں، لیکن کوئی بھی شعر معنی کے اعتبار سے دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ پہلے شعر میں صرف معشوق نہیں بلکہ پوری دنیا کی فطرت پر اظہار خیال کیا گیا ہے، جسے اپنی شکایت پسند نہیں ہے۔ یہاں معشوق بے وفا کہے جانے پر ناراض ہوتا ہے، پھر بھی اپنی فطرت نہیں بدلتا ہے اور اپنا وعدہ وفا کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا شعر اور زیادہ تہدار ہے۔ یہاں ایک معنی تو یہ ہے کہ شاعر جب عالم تنہائی میں ہوتا ہے تو اسے اپنا محبوب یاد آتا ہے، لیکن دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ محبوب کے ہوتے ہوئے اسے کسی اور کی یاد نہیں آتی ہے۔ یہاں لفظ گویا کے ذریعے شعر کو دلچسپ بنا دیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب میری فریاد کیوں سنے گا۔ وہ ایک معشوق ہے جس کا کام اپنے عاشقوں کو ستانا ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ شاعر نے اپنے نام کے استعمال سے بھی شعر میں معنی پیدا کیا ہے۔ صنم پتھر کی مورت کو بھی کہا جاتا ہے جسے کافر خدا مانتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، میری فریاد خدا ہی سن سکتا ہے، صنم کیوں سنے گا۔ اس شعر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ خدا ہی سب کو معاف کرنے والا ہے اور بے غرض سب کی دعا سننے والا ہے۔ صنم سے ایسی امید کرنا کفر ہے۔ مومن کا یہی انداز بیان
انہیں خاص بناتا ہے اور دوسرے شاعر سے انہیں الگ کرتا ہے۔ مومن نے اپنے اشعار میں دلکشی اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے محاوروں کا بھی خوب استعمال کیا ہے۔ ان محاوروں کو ان کے عام معنوں کے ساتھ خاص معنوں میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ یہ اشعار دیکھیے۔ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے، دے کے دل ہاتھ تیرے ہاتھ اپنے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ یہاں اپنے نام کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ پوری رات مسجد میں خدا خدا کر کے کاٹی، لیکن خدا خدا کر کے رات کاٹنا محاورہ بھی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بے چینی میں وقت گزارنا۔ یہاں پہلے شعر میں مسجد کے اندر پھنسنے کی بات کہی گئی ہے، اس لیے دوسرا معنی ہی زیادہ مناسب جان پڑتا ہے۔ یہاں ایسے لوگوں پر طنز بھی کیا گیا ہے جو مجبوری میں دیندار بنے رہتے ہیں۔ دوسرے شعر میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کا محاورہ استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بیکار بیٹھنا۔ یہاں مومن کہتے ہیں کہ کسی سے دل لگانے کے بعد میرے پاس کوئی اور کام نہیں رہ گیا ہے، لیکن دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں تم کو دل دینے کا اتنا پچھتاوا ہے کہ اب تک اس ہاتھ کو پکڑ کے رکھا ہے جس نے میرا دل تیرے ہاتھ میں دے دیا تھا، اور اب ایسی غلطی دوبارہ کبھی نہیں کرنے کا ارادہ ہے۔ مومن نے کچھ محاورے خود بھی بنائے جو کافی مقبول ہوئے۔ یہ شعر دیکھیے۔ عمر گزری عشق بتام مومن، آخری وقت کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ مندرجہ بالا اشعار کے مطالعے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مومن کی شاعری میں طنز و مزاح کا ایک خاص رنگ نمایاں ہے۔ مومن نے ایسے وقت میں شاعری شروع کی تھی جب مسلم معاشرہ زوال پذیر تھا۔ اورنگزیب کے بعد جتنے بھی شہزادے تخت نشین ہوئے ان میں مغلیہ جاہ و جلال نہیں تھا۔ انہوں نے جنگ و جدل کو چھوڑ کر عیش و عشرت کی زندگی کو ہی اپنا مقصد بنا لیا تھا۔ ان کے نقش قدم پر ان کے درباری اور منصبدار بھی چل پڑے تھے، لیکن جب احمد شاہ ابدالی، نادر شاہ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے حملے شروع ہوئے تو لوگوں کی آنکھیں کھلیں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب ان کے سامنے خدا کی پناہ میں جانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ طنز کے ساتھ ساتھ مومن کے یہاں استجاب یعنی اظہار تعجب اور استفہام یعنی سوال کھڑا کرنے کا رجحان بھی ملتا ہے۔ حالانکہ اس ہنر میں غالب کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن مومن نے بھی بغیر کوئی فلسفیانہ نقطہ نظر پیدا کیے کئی شعر اس انداز میں کہے ہیں۔ مثلاً یہ اشعار دیکھیے۔ جانے کیا لکھا تھا اضطراب میں، قاصد کی لاش آئی خط کے جواب میں، ہم جان فدا کرتے اگر وعدہ وفا ہوتا، مرنا ہی مقدر تھا وہ آتے تو کیا ہوتا۔ مومن کی شاعری کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عشق کو زمینی سطح پر ہی رہنے دیا، اس پر تصوف کا پردہ نہیں چڑھایا۔ اپنے دور کے دوسرے شاعروں کی طرح انہوں نے عشق حقیقی اور ذات باطن کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہی۔ ساتھ ہی انہوں نے محبوب کا حلیہ یا سراپا بیان کرنے میں بھی کچھ خاص دلچسپی نہیں دکھائی۔ ان کی شاعری میں صرف عشق کی نوعیت اور عاشق و معشوق کے رشتے کے سلسلے میں باتیں کہی گئی ہیں۔
اردو شاعری میں عام طور پر معشوق کا کردار بے رحم، بے وفا اور خود غرض نظر آتا ہے، جبکہ عاشق بے بس، مجبور اور مظلوم ہوتا ہے۔ مومن کا معشوق بھی اس سے الگ نہیں ہے، لیکن مومن کے لہجے میں درد و فریاد نہیں ہے۔ معشوق کی بے وفائی پر ان کا رد عمل بالکل مردانہ نظر آتا ہے۔ انہیں پیار کے بدلے پیار ملنے کی امید نہیں ہے، اس لیے انہیں اپنے محبوب سے کچھ خاص شکایت بھی نہیں ہے۔ میں بھی خوش نہیں وفا کر کے، تم نے اچھا کیا نباہ نہ کی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مومن کی شاعری ایک الگ رنگ کی شاعری ہے۔ اس میں نہ کوئی فلسفہ ہے، نہ کوئی نظریہ حیات، بلکہ صرف ایک شاعرانہ انداز بیان ہے۔ ایک خاص ساخت کے ذریعے انہوں نے اپنے اشعار میں معنی پیدا کیے ہیں اور انہیں ہر عہد کے لیے دلچسپ اور پرکشش بنایا ہے۔